4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 13, होनहार बेटा। इस वीडियो में पहले नज़्म को तरन्नुम से सुनाया जाएगा और फिर इसके अशार की तशरीह बयान की जाएगी। इसके अगले पार्ट में इसके सवाल जवाब बताए जाएंगे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही दे रखी है। आप पहले सबक सुने और फिर सवाल जवाब हल करें। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नज़्म नंबर 13, होनहार बेटा। इसके शायर हैं अकबर इलाहाबादी। पहली बात, लोगों से मिलकर हमें खुशी होती है। इनमें हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और असातिज़ा के अलावा वो लोग भी शामिल हैं जिनसे हम किसी न किसी तरह मुतासिर होते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को देखकर खुश हो जाते हैं। वालिदैन को भी अपने बच्चों से एक ख़ास लगाव होता है। स्कूल से वापस आने में बच्चों को देर हो जाए तो वालिदैन परेशान हो उठते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी आदतों को सराहते हैं और उनकी खूबियों पर फख्र करते हैं। उनमें कोई कमज़ोरी हो तब भी वालिदैन की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती। बेटे की खूबियाँ वालिदैन को पसंद होती हैं, लेकिन औलाद में कोई खूबी ना हो और माँ बाप उनकी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करें, शायर इस बात को मुनासिब नहीं समझता। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है कि वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। हर वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चों में अच्छी आदतें आएँ और वो उनकी खूबियों पर फख्र करें, लेकिन अगर उनमें कोई खूबी ना हो और फिर भी उनके वालिदैन अपने बच्चों की तारीफ़ करते रहें तो ये बात शायर को पसंद नहीं है। उन्होंने इसे मुनासिब नहीं कहा है। जान पहचान। अकबर इलाहाबादी 16 नवंबर 1846 को ज़िला इलाहाबाद के एक कस्बे बारा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर अपने वालिद से हासिल की। वो बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। 1873 में हाई कोर्ट का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया और तरक्की करके जज के ओहदे पर फायज हुए। उन्हें हुकूमत की तरफ से खान बहादुर का खिताब भी मिला था। वो औरतों की तालीम के ज़बरदस्त हामी थे, मगर मगरिब परस्ती के खिलाफ थे। उनकी शायरी दिलचस्प, तंज़ो मिज़ाह से भरपूर और नसीहत आमोज़ है। उन्होंने मशरिक़ी तहज़ीब और अखलाक़ी क़दरों की हिफाजत पर जोर दिया है। 9 सितंबर 1921 को उनका इंतकाल हो गया। अकबर इलाहाबादी के बारे में हमने जान पहचान देखी है। उनकी इब्तदाई तालीम और उनकी शायरी की जो खुसूसियत थी वो दिलचस्प है, तंज़ो मिज़ाज से भरपूर है और एक नसीहत आमोज़ है। उनकी हर शायरी में किसी न किसी बात की नसीहत मिलती है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे उनकी लिखी हुई ये नज़्म, होनहार बेटा। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर सिमत रोशनी, नाज़ा है इस पे बाप तो माँ को गुरूर है। खुश किस्मती की उसको निशानी समझते हैं, कहते हैं ये खुदा के करम का ज़ुहूर है। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। अकबर भी इस ख्याल से करता है इत्तेफाक, उसका भी है ये खौल के साथ ज़रूर है। अलबत्ता शर्त ये हो के बेटा है होनहार, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों के पंद को, वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर है।
برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا، اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مکر و زور ہے، بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے، رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے، کسبِ کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے، بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے، بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے۔ خلاصہ کلام، اس نظم میں اولاد کی پیدائش پر والدین کی خوشی اور ہونہار بیٹی کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بچوں میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ نیکیوں کو پسند کریں، انہیں برائیوں سے نفرت ہو، وہ بزرگوں کی نصیحت کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، ان کے برتاؤ میں سچائی اور محبت ہو، وہ چالاکی اور دھوکے بازی سے دور ہوں، اپنے والدین کی مدد کرتے ہوں، عقل مند ہوں اور علم و ہنر میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی بری عادتوں کو نظر انداز نہ کریں اور ان کی تربیت پر توجہ دیں۔ یہ خوبیاں بیٹوں کی طرح بیٹیوں میں بھی ضروری ہے، کیونکہ موجودہ زمانے میں مساوات مرد و زن پر زور دیا جا رہا ہے۔ اب لڑکیاں بھی تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنے والدین اور سماج کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے نظم کا خلاصہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں معنی و اشارات۔ ہونہار، قابل، لائق، سرور، خوشی، نازا، ناز کرنے والا، فخر کرنے والا، ظہور، ظاہر ہونا، مائل ہونا، متوجہ ہونا، راغب ہونا، پند، نصیحت، وقت کلام، بات کرتے وقت، مکر و زور، دھوکہ اور فریب، نفور، نفرت کرنے والا، کسب کمال، کمال حاصل کرنا، وفور، زیادہ ہونا، شدت، صفات، صفت کی جمع، خوبیاں، مطلق، بالکل۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اشعار کی تشریح۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے۔ یہاں پر شاعر نے بیٹے کے بارے میں کہا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بیٹے کو آنکھوں کا نور ہوتا ہے، جیسے لڑکیاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی طرح سے بیٹے آنکھوں کا نور ہے اور زندگی کا لطف ہے وہ، اور دل کا سکون و چین بھی ہے۔ گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن جس گھر میں اگر لڑکا ہو تو اس پر باپ کو غرور ہوتا ہے، ماں کو غرور ہوتا ہے اور باپ کو فخر ہوتا ہے، یہ شاعر نے کہا ہے۔ خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے، یعنی خدا نے جس پر کرم کیا ہے اور اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کے لیے خوش قسمتی لے کر آیا ہے۔ اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی یہ قول کہ ایسا ضرور ہے، اور اس نظریے سے، اس قول سے، اس خیال سے شاعر اکبر بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ ایسا ضرور ہے کہ بیٹے کے گھر میں ہونے کی وجہ سے لوگ خوش و خرم رہتے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہو کہ بیٹا ہے ہونہار اور مائل ہے نیکیوں پہ، برائی سے دور ہے، لیکن بیٹا بھی ہو گھر میں تو ایسا ہو کہ جو ہونہار ہو، قابل ہو، لائق ہو اور جو نیکیاں کرے اور برائی سے دور رہے، تبھی اس گھر میں خوش قسمتی آ سکتی ہے۔ سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے۔ پند یعنی نصیحت، وہ اپنے بڑے بزرگوں کی نصیحتوں کو بہت دل سے سنتا ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے تب
اس کے لب پہ جناب و حضور یعنی کہ وہ عزت و احترام سے ہر ایک سے مخاطب ہوتا ہے۔ برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا، اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مکر و زور ہے۔ اس کے برتاؤ میں ہمیشہ سچائی اور محبت بھری ہوئی ہو، اور اس میں کوئی فریب یعنی دھوکہ دہی نہیں ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی بھی مکر یعنی کہ دھوکہ دینا اور فریب کرنا، کسی طرح کا کوئی دھوکہ دہی فریب نہیں ہے۔ رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے۔ ہونہار بیٹے کی اور ایک خصوصیت شاعر نے بتائی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھتا ہے، اور اس کے دوست میں تمام نیک لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ نیکوں کا دوست ہوتا ہے۔ صحبت بد یعنی بری صحبت والے لوگوں سے اسے نفور یعنی نفرت، اسے جو لوگ بری عادت والے ہیں ان سے اسے نفرت ہے۔ قصبے کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے۔ اسے ہمیشہ اپنے ہنر میں کمال حاصل کرنے کی دھن سوار ہے، اور اپنے علم و ہنر میں وہ بہت زیادہ شدت حاصل کرنا چاہتا ہے، ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وفور کا مطلب ہوگا زیادہ ہونا یا شدت۔ لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی ہے خوشی، تو خوشی کا قصور ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹے میں یہ تمام خصوصیت نہیں ہے اور پھر بھی ماں باپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اسے اچھا مانتے ہیں، تو یہ پھر ان کا قصور ہے، یہ ان والدین کا قصور ہے کہ وہ اسے حد سے زیادہ لاڑ پیار کر رہے ہیں۔ اس طرح سے شاعر نے اس نظم میں ہونہار بیٹا اس عنوان کے تحت مختلف خیالات کا اپنے اظہار کیا ہے۔ اس سبق کے مشقی سوالات کے ویڈیو کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ہی دی ہے، آپ وہاں سے دیکھیں اور اپنا یہ سبق مکمل کریں۔ ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔